بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ذی وقار بزرگوں، ساتھیوں، بالخصوص استاد محترم، اللہ تعالیٰ دے فضل و احسان دے نال اللہ تعالیٰ نے حسب وعدہ مل بیٹھنے دی توفیق عطا فرمائی. اللہ دے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ سب دی حاضری قبول فرمائے. آج نا سپیکر کو کھول کے نہیں چل رہے. اللہ تعالیٰ نے انسان نو دو چیزاں دا مرکب بنایا ہے. ایک جسم اور دوسرا جسم دے اندر روح. جب تک یہ دونوں چیزاں کٹھیاں رہن گیاں آواز تھوڑی جی پتلی کرو یار، آواز نہ بھاری جی آواز. تسی اتنے قریب آ جاؤ، آ جاؤ ماشاء اللہ.
اگر بندے تھوڑے ہوں نا وہ مل کے بیٹھ جان تو پھر بات کرنے اندر دلچسپی ہوندی. دو چیزاں اگر کٹھیاں رہن تو اس نو انسان کہندے نے. اور اس وقت تک ٹھیک کام کرتا ہے جس وقت تک دونوں چیزاں کٹھیاں رہیں. اور اگر دونوں چیزاں چو ایک چیز خراب ہو جائے تو پھر انسان کام بھی نہیں صحیح کرتا اور بعض دفعہ اس دی نسبت اور اس دا نام بھی بدل جاتا. ایک جسم دوسرا جسم دے اندر روح. تھوڑا جا میرے ول دھیان کرو سپیکر ٹھیک ہوتا رہے گا. جسم وچ روح نہ ہوئے تو جسم بذات خود کچھ نہیں کر سکتا. اور اگر جسم معذور ہوئے بیمار ہوئے روح جسم دے اندر ہوئے جسم ساتھ نہ دے تو چار پائی تے لیٹی روح بھی کچھ نہیں کر سکتی. تھوڑا جہا دھیان کرو نا اس بات پہ. جسم اللہ نے زمین تو پیدا کیتا ہے زمین تو بنائے. خلقہ من تراب مٹی اور پانی کے ذریعے اللہ نے جسم نو بنایا. اور روح کدھروں آئی بھی؟ روح اللہ نے آسمان تو بھیجی. روح ہے کیا؟ روح اللہ دا امر ہے. اسی بعض دفعہ کہہ دینے ہاں لکھ دینے ہاں یا لکھے ہویا پڑھ دے ہاں فلاں جگہ تے روحانی اجتماع ہو رہے ہیں. اے جملہ لکھنا پڑھنا ویسے بے وقوفی ہے. اے لفظ سرے تو ہی غلط ہے. کوئی انسان روحاں دا اجتماع نہیں کر سکتا. روحاں دا اجتماع کرنا اللہ دے اختیار. لکھ دیا نا سی روحانی معالج. کچھ مولوی اپنے آپ نو لکھ دیں اسی جی روحانی معالج. کیڑی شے دا معالج؟ روح نہ ویکھی جاندی نہ پکڑی جاندی. تو کیڑی شے دا معالج؟
جو اجتماع ہے یہ زندہ جسماں دے روح مع الجسد روحاں تے جسماں دا انہاں جسماں چوں روحاں کڈ کے جسم اتھے پراں رکھے ہون تے روحاں کڈ کے انہاں نوں اتھے اکٹھا کر لواں گے. چلو خیر جسم بنیا زمین تے اور میرا دل کرتا ہے بھی اتوں ڈالا منگوا لیے تو آپ چل جائیے اتنے میرے نال آ جاؤ اتنے سپیکر ٹھیک ہے تسی تیار ہو میں بڑی خوشی نہ تیار میں اتنے گھنٹہ سوا بولنا ہے اتنے بولنا شریف بندہ جا کے بہ جائے نا تو کر سب تھوڑی جی سیدھی کر لی تینوں کسی علامہ دیتا ہے بھی کاری دی داڑھی پٹھی ہے تو سیدھی کر سیدھی کردیاں وہ چپا چپا لا کے پراں سٹ دیں آوے کو ساڑھے بھائی اشرف دی سیدھی اے تو آڈا شگرد ہے چوری اشرف گجر شگرد ہے نا لیک نیک بڑا خاص اتے سال ہو چلے اے دی ہے سیدھی نہیں ہوئی نبالے کی ہے اینو ایک تھوڑا کھاد دا دیو ڈی اے پی دیے صبح صبح منہ تے ملی کرے تاکہ داڑھی سیدھی ہو جائے وہ کہنے تھوڑی سیدھی کر دیں او بھائیو یاد رکھو کل جدو معاشر والا دن ہوگا اوتھے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے جامعہ عمر بن خطاب دے وچ بے کے کی کہہ رہا سائیں اوتھے تو پڑھ کے سناویں گا اللہ دے غبیب نال پیار ہونا بولو بولو پیار ہونا چاہیدہ ایویں گلی باتی نہیں ہوں عملی اظہار ہونا دعوے دار ہووے جو محبت رسول دا پڑھے قرآن منے حکم رسول دا توحید دا بیو دیتے نکھار ہونا چاہیدہ ایویں شرک دانی بندے نو بیمار ہونا چاہیدہ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. جدوں اللہ دا امر آ جائے جدوں اللہ دے رسول دا امر آ جائے پھر ہچکچاہٹ نہیں کرنی پھر دیر نہیں کرنی پھر سوچی نہیں پینا بلکہ کی کرنا ہے ایدرو اللہ تے اللہ دے رسول دا حکم آ جائے مومن دی پہچان کیا مومن دی عظمت کیا مومن دی شان کیا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینکم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون. میں رمضانی نہیں شبانی آفیدہ میں اللہ دسی رکھیا کروں جدوں اللہ دی گل آ جائے اللہ دے رسول دی گل آ جائے پھر دیر کرنی اللہ يَقُودُ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ
وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونُ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ اودے تو بڑا گمراہ کیڑا ہو سکتا ہے جیڑا کہے کہ حدیث آج سنی عمل کل کر لواں گا، سنت آج ویکھیے، سنت آج سنیے، عمل پرسوں کر لواں گے۔ کوئی گل نہیں مولوی صاحب، اجے بڑا ٹائم پیا، بڑی زندگی پئی، 4 دن موجاں کر لئیے، پھر جدوں بوڑھے ہوواں گے، پھر جدوں بیمار ہوواں گے، پھر نبی دی سنتاں تے عمل کر لواں گے، پھر نبی دی حدیثاں تے عمل کر لاں گے۔ اللہ فرماندے نے ان یکون لہم الخیارۃ من امرہم ومن یعص اللہ ور، جس نے دیر کر دیتی نبی دی گل نو من دیاں جن نے دیر کر دیتی، ومن یعص اللہ ورسول امرن ان یکون لہم الخیارہ من یعص اللہ ورسولہ، دیر کردیاں کتے دیر وچ زندگی مک نہ جائے۔ میں غالباً ایتھے ہی بیان کر کے گیا سا یا کسی اور جگہ پہ، امام شافعی رحمہ اللہ علیہ انہوں نے کسے پوچھے حضرت جی فجر کی نماز پڑھی ہے جو سنتا رہ گئی ہیں تھاڑیاں یا ساڑیاں رہ گئی ہیں کی کرنا ہے؟ فرمایا جلدی لوٹاؤ، فرض پڑھے نہیں بعد سنتا پڑھو، جلدی مکمل کرو۔ نبی علیہ السلام نے دیکھا صحابی فرضوں تو بعد نماز پڑھ لو، نبی علیہ السلام نے پوچھا بھی فجر دی نماز پڑھ لی ہے بعد کا دی نماز؟ یا رسول اللہ میں فجر دی نماز ہی پڑھ رہے ہیں۔ یا ساتھیاں نے بتلایا کہ جی سنتا رہ گئی سن وہ پڑھ رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا، خاموشی اختیار کی۔ حدیث سے تقریری ہوگی اور پھر نال نبی علیہ السلام دا بیان کردہ حکم جیڑی تواڈی نماز رہ جائے انہوں جلدی لوٹاؤ، جیڑی نماز رہ جائے انہوں فوراً لوٹاؤ۔ اس تو بڑی اور کیا دلیل؟ امام شافعی رحمہ اللہ علیہ بندہ کہنے لگا جی حضرت ابو حنیفہ امام نعمان بن ثابت رحمہ اللہ علیہ کہے چھے وہ کی کردے سن جدوں سنتا رہ جاندیاں سن ہٹ کے بیٹھ جاندے سن انی دیر تک ذکر دے اندر، عبادت دے اندر، تلاوت دے اندر حسن زن، میں اپنا حسن زن بیان کر رہے، ذکر دے اندر، عبادت دے اندر، تلاوت دے اندر مصروف رہندے کنی دیر تک؟ جب تک سورج نہ نکل جائے۔ جدوں سورج نکل جاندہ پھر 2 رکعتاں اشراق دیاں پڑھ دیتے، جڑیاں سنتا رہ گئیاں نے وہ بھی قضا کر کے۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ علیہ فرمان لگے پہلا جان بوجھ کے قضا کراں، پھر سورج نکل دیاں تک انتظار کراں۔ ابو حنیفہ دے کول گارنٹی ہوے گی مینوں نہیں پتا میں اتنی دیر زندہ رواں گا یا نہیں۔ نبی فرماتے ہیں جب جو تمہاری جو نماز رہ جائے وہ جلدی لوٹاؤ۔ تمہیں کس نے بٹھائے؟ اگر جی امام صاحب لیٹ کر کے پڑھ دیتا ہوں تیرے تو اطاعت امام دی واجب ہے یا نبی دی واجب ہے؟ امام صاحب دا قول نہیں پڑھیا، امام صاحب دا حکم نہیں پڑھیا، امام صاحب تیرے ترلے پہ کر دیں، تیرے کے ہاتھ باندھ کے کھلوتے نہیں امام صاحب کہ میرے والے کام نہ کری، جدو نبی دی صحیح حدیث مل جائے تے انہوں اپنا عالمی میری گل چھوڑ دے۔ او کہاوت بنی ہے نا تو بندہ سی نا کہ او دا تلق ہو گیا، سلام دعا ہو گیا ملک الموت دے نال۔ انہوں نے کہا بھی یار ایک دس دے کہ جدوں تو میری روح کڈنی ہے نا
اس دن کی نشانی ہونی؟ انہیں کہا جدوں میں تیرے لتاں والے پاسے آ کے کھلوواں نا، میں روح کٹدا لتاں، جدوں میں تیرے لتاں والے پاسے آ کے کھلوواں اس دن سمجھی کہ ہن تیرا ٹائم آ گیا۔ بابا بیمار ہویا تو پوچھا پتا چلیا تواڈے سیٹھ حاجی یعقوب صاحب بیمار، دعا فرماؤ اللہ پاک انہوں نے صحت اج ٹیلیفون کے ذریعے میں انہوں نے بیمار پور سی تے انہوں نے دسیا تے وہ کہہ رہے تھے میرے واسطے دعا ضرور کروانی۔ انہیں کہا جدوں میں لتاں والے پاسوں آواں نا تو سمجھی کہ میری جان کڈن آ گئی۔ زندگی گزرتی رہی، ایک دن فرشتہ آ گیا لتاں والے پاسوں کھلوتا جی، بابے نے لتاں چوک کے ادھر کر لئیں، فرشتہ ادھروں گھوم کے آیا انہیں لتاں گھما کے انج کر لئی، فرشتہ ادھروں گھوم کے آیا انہیں لتاں انج کر لئی۔ باقی سبحان اللہ اچھا ہوں گھردیاں سوچیا بابے نو کو دورہ پہ گیا بابا گھومی جاندے، بیوی صاحبہ بھی اٹھی، صاحبزادہ بھی اٹھیا، انہاں پکڑ لیا بابے نو، جدوں انہاں بابے نو تو پھڑ کے گھوٹ کے قابو کیتا، ملک الموت نے لتاں نو پھڑ لیا، وہ کہندا ملک الموت تیرے کولوں تے میں نہیں سی مار کھاندا، مینوں گھردیاں مرائے، مینوں میرے اپنے امرائے، میں سوچدا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ جنت چ ٹر جانا ہے پر مکلدا کوئی نہیں جان دینا، او تے شاید جنت چ ٹر جاندا، انہاں کوئی نہیں جان دینا، انہاں پھاڑ کے مرونا امام صاحب، جڑا کرتوت بھی کرنا ہے امام صاحب کتاب دا میں نام نہیں لیندا، اپنی بچیاں نوں جہیز دتی جاندی ہے، میں نہیں لینا، بچیاں نوں جہیز دتی جاندی، وہ کڈو باب کتاب الصلاۃ نماز والا باب کڈو، بہت ایک بڑی پیاری گل ہے، بزرگ یوں فرماتے بزرگ 12 بندے 14 بندے کٹھے ہو کے بیٹھے نے، انہیں 14 کو پوچھو بھی تیرا بزرگ، انہوں نے میرا بزرگ یوں فرماتا، ہمارا بزرگ یوں فرماتا، ہمارا بزرگ یوں فرماتا، تو سارے بزرگ یوں ہی کرتے ہیں، بڑے سارے بزرگ یوں ہی کرتے، اور کچھ بھی نہیں کرتے، یوں کرتے ہیں، بزرگ یوں فرماتے، بزرگ یوں فرماتے، بزرگ یوں فرماتے، بزرگ یوں فرماتے، ایک یوں تمہیں سناواں، ایک یوں جی سوادی لگی تو پھر ایک دو اور سنا دیں۔ نماز والے باب چ لکھیا عورت نہ لوے گھر چ شوہر بیٹھا ہوئے، عورت نہ آوے غسل کرے، غسل دے نال وضو بھی کر لوے، غسل خانے کو نکلی نا وضو کر کے نکلی ہے غسل خانے کو نماز پڑھنے واسطے، تے جناب والی او دا ستر کھل جاوے یا خود کھول لوے، ستر کھول جاوے یا خود کھول لوے، شوہر ویکھ لوے تو نہ وضو ٹوٹدا ہے تے نہ نماز ٹوٹدی، کیڈا سونا یوں فرمایا، کیڈا سونا یوں فرمایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کی فرمایا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے وضو ٹوٹ جاندا ہے جدوں وضو والی جگہ ننگی ہو جائے، وضو ٹوٹ جاندا ہے۔ وہ کہندے اپنے شوہر نوں اپنے ہن میں دسو کہ بچہ پیدا ہو رہا ہو، آدھا پیدا ہو چکا ہو، آدھا پیدا ہو رہا ہو، آدھی باقی ہو، آدھا پیدا ہو چکا ہو، اذان ہو جائے تو عورت نماز پڑھے، کیڈا سونا یوں فرمایا، آدھا پیدا ہو چکا ہو، آدھا ہو رہا ہو۔ میں سوچدا بھی یہ ویڈیو کتنے بنائی ہے، کیویں کر کے مسئلہ لکھیا۔ ایک مولوی کہنے لگا جی وضو دیاں استنجے دیاں 70 سنتاں، استنجا کرن دیاں 70 سنتاں، سنت ہوندی نبی دا عمل،
جدو نبی علیہ السلام استنجا کر رہے سی تو نبی علیہ السلام روایت کنے کیتی ہے؟ اس گل دا راوی کون ہے کہ نبی دے 70 طریقے نے استنجا کرن دے 70 طریقے نبی نو کون کھلو کے ویکھدا رہیا ہے؟ اس امتی دا کیا حال ہوئے گا جیڑا نبی نو اس ٹائم کھلو کے جاتی پاندا ہوئے گا؟ گرمی ہوئے تے اگو ہاتھ پاوے، جو سردی ہوئے تے پچھو ہاتھ پاوے، استنجا کردے ہوئے اے کتھوں ہے؟ اینو کہندے نے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اللہ پاک نے فتنے دے اندر مبتلا کر دیتا، دنیا دے اندر بھی فتنہ، آخرت نو بھی اللہ پاک دی پکڑ، دنیا دے اندر بھی فتنہ، آخرت نو بھی اللہ دا عذاب، دنیا دے اندر بھی فتنہ۔ اللہ پاک نے لڑا کے ماریا، اللہ پاک نے پیغمبر دی حدیث چھوڑن دی وجہ کر کے عزت بھی چھین لی، غیرت بھی چھین لی، اللہ پاک نے عقل بھی چھین لیا، عقل بھی گئی، نقل بھی گئی، شکل بھی گئی، سب کچھ۔ سنو لوگو، واپس پلٹو، نہیں بچے گی نہ تمہاری عزت بچے گی، نہ تمہاری غیرت، نہ دین، نہ شریعت، نہ حیا۔ پھر وہی کم ہوئے گا جی مولوی صاحب گھر چ لڑ پے ہاں تے لڑے ہوئے غصہ چڑھ گیا ہے تے غصہ چڑھ کے میں 3 باری کہہ دیتا ہے تے دسو ہن کی کراں؟ پھر یہی کم ہوئے گا، پھر غیرت نہیں رہے گی۔ ہاں اگر عزت بچانا چاہتے ہو، غیرت بچانا چاہتے ہو، واپس آ جاؤ۔ کدھر آ جاؤ؟ اللہ پاک نے فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول۔ جدوں دو مولوی آپس دے اندر اختلاف کرن، اللہ پاک دے قرآن دی ایک آیت پڑھن، ایک مولوی اور مانا کرے، دوجا مولوی اور مانا کرے، نبی علیہ السلام دی حدیث بیان کی دی جائے، ایک مولوی اور استدلال لوے، دوجا مولوی اور استدلال لوے، پھر مینوں تے تینوں کی کرنا چاہیے؟ دوواں مولویاں نو چھوڑ دیو، دوواں دی گل نہ منو، واپس آ جاؤ۔ کدھر؟ فردوہ الی اللہ والرسول۔ استاد جی نو دی بات نو چھوڑ دیو، استاد دی گل نو چھوڑیا جاندا ہے، امام مسجد دی بات نو چھوڑیا جا سکتا ہے، امام دی بات نو چھوڑیا جا سکتا ہے، نہیں چھوڑیا جا سکتا۔ اللہ دے نبی دی بات نو نہیں چھوڑیا جا سکتا، اللہ دی بات نو نہیں چھوڑیا جا سکتا۔ واپس آ جاؤ۔ فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر واحسن تاویلا۔ تیرا نبی کو کسی نالو کام ہے کہ نبی دی بات نو چھوڑ کے میری اپنی ایک گھڑی ہوندی ہے دماغ دے اپنی، وہ مینوں دس دیندی کہ ہن ٹائم ہو چلیا، ہن مینوں میری گھڑی دسیا بھی 10 منٹ باقی رہندے، وہ بندیاں دے چہرے نوں ویکھیا نا، وہ میری گھڑی مینوں 10 منٹ ہو کے سکتے پڑے۔ تیرا نبی کو گھاٹے کسے تو؟ بندہ چھوڑے اس بات نو، چھوڑے اس چیز نو جیڑی چیز فائدہ نہ دے، جیڑی چیز فائدہ نہ دے انہوں چھوڑ دیتا جاندہ ہے۔ رسول کو چھوڑا کیوں؟ ایک گل دسو، ایتھوں ایک بندہ شیخو پورے دے وچوں موٹر سائیکل لے لیندا ہے، شیخو پورے چ نوی موٹر سائیکل لئی، آج کل نوی موٹر سائیکل بھی اللہ معاف کرے 2 لاکھ دے قریب ہے، جیڑی عام ہے خاصاں دا نہیں مینوں پتا،
نویں موٹر سائیکل لئی تے کو مہینہ 1.5 مہینہ 2 مہینے 4 مہینے گزرے 4 مہینے بعد چلدیاں چلدیاں گڈی دا انجن ڈیڈ ہو گیا انجن دا ختم ہو گیا پھر ایتھے جبراں دے وچوں ایک مستری سی ماڑو جیا وہ کول گئے انہوں کو روپیہ 15,000 دیتا انہیں انجن دوبارہ ٹھیک کر کے دیتا ہوں 15 سال ہو گئے نے 14 سال ہو گئے نے 12 سال ہو گئے نے وہ انجن ٹھیک چل رہا ہے جڑا ریپیئر کرایا سی ایتھوں جبراں دے ایک مستری کولو ایک لوہار کولو ایک رمانی کولو ایک غفاری کولو اے چھوٹے ہو 1 منٹ پتر تھوڑا جہا گلاں نہ کرو 14 15 12 سال گزر گئے اے انجن ٹھیک ہے تے جڑا ادھروں کمپنی چوں آیا سی انہیں 3-4 مہینے کڈے نبی علیہ السلام دین لے کے آئے دین کامل ہو گیا دین مکمل ہو گیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا الیوم یائس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشونی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم میں نا کل رات میں سنیا سا خطیب ایشیا قوم دی ضمیر گن رہے سا این کر کے نال ایک انگلی تھلے کر دے ہیں نال قوم دی ضمیر کے پیسے یائس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشونی الیوم اکملت لکم دینکم ورضیت لکم اليوم اکملت لکم دینکم ورضیت لکم الاسلام دینا نہیں سمجھے میرے ول دھیان کرو اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم ورضیت لکم الاسلام دینا الیوم اکملت لکم ابو بکر الیوم اکملت لکم دینکم میرا پیارا عثمان الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم علی المرتضی واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم ورو خبشدہ بلال ورضیت لکم الاسلام دینا لکھ درود لکھ سلام ہومن شاگ مدینہ جس دے نام نو پڑھدیاں سندیاں ٹھردا جگر تے سینہ دند حضور دے انج منور دند حضور دے انج منور صفت نہ کیتی جاوے دند حضور دے انج منور صفت نہ کیتی جاوے جس گلی وچوں لنگ جائے سونا خوشبو رابط لاوے تیرا نبی کو کسے تو کاٹے
کیا ضرورت پڑی تجھے ادھر ادھر جانے کی؟ تیرے نبی میں کمی کیا تھی جڑا انجڑ اتھو لے کے آیا شیخ اپرے چو انہیں 4 مہینے کڈے نے، جڑا ایتھو کرائی انہیں 12 سال کڈے نے۔ یہ مطلب ہے کہ مستری اے چنگے جدو نبی دا کلمہ پڑھیا، جدو نبی دین لے کے آیا، جڑا دین نبی نے مکمل کیتا، جو شریعت نبی نے دیتی ہے، وہ 400 سال تو بعد وہ چھوڑ کے بدبختہ کوفے نسیا ہے، مقلد بڑھ گیا۔ تقلید دے اندر 14 صدیاں گزر گئیاں نہیں تے تقلید دے اندر 14 صدیاں گزار دیتیاں نہیں۔ نبی دی اتباع اندر تو 400 سال نہیں گزارے اور تقلید دے اندر 14 صدیاں گزار دیتیاں نہیں، تو کدوں واپس پلٹے گا؟ نبی دے دروازے تے۔ تینوں اے دی سمجھ زیادہ آئی، نبی نالو اے دی سمجھ زیادہ آئی ہے۔ ہمیں کوئی اختلاف نہیں کسی سے، ہم یہ کہتے ہیں باپ کی بات کو مانو، استاد کی بات کو مانو، مرشد کی بات کو مانو، پیر کی، رہبر کی، ماسٹر کی، ڈاکٹر کی، ہر ایک کی بات کو مانو، لیکن پیغمبر کی بات کے آئینے میں مانو۔ نبی دی گل دے اتو، نبی دی گل دے اتو، بولو بولو، نبی دے گل دے اتو نہیں مننی، نبی دے گل دے تھلے تھلے، نبی دی گل دے تھلے رہ کے مننی، نبی دی گل دے اتو نہیں مننی، نبی دی گل دے تھلے رہ کے مننی، نبی دی گل دے اتو نہیں مننی، کیونکہ دین کامل ہو چکے ہے، دین مکمل ہو چکے ہے۔ ہون نہ کوئی نواں نبی آئے گا، نہ کوئی نواں دین آئے گا۔ دین چلے گا تے مصطفیٰ والا، شریعت چلے گی تے اللہ دے رسول والی، بات چلے گی تے محمد عربی والی، قانون چلے گا تے محمد عربی والا۔ او قانون چلے گا جس قانون دے مطابق ابو بکر صدیق نے زندگی گزاری، او قانون چلے گا جس قانون دے مطابق بڑی محبت سے ہون بھی ہے، ہونی چاہیے دی سیدنا صدیق اکبر دیندہ ایتے منڈی ٹاپاں تے کوندے دی کاری یوسف صاحب دی جان دے وہ کچھ ہے غلہ منڈی علی مسجد لاہور شیراں والا گیٹ کہ شیراں والا باغ، شیراں والا گیٹ، اور تو ایک صوفی گزرے تھے، بزرگ گزرے نے، احمد علی لاہوری رحمہ اللہ علیہ، میرے والد صاحب بھی انہوں نے مرید سے، اے بھی انہوں نے خلیفہ سے۔ میں ایک دن نا ایتھے ٹاپا دے قریب بڑیاں تھوتھیاں پنڈ ہے، ایتھے میری ابتدائی سب تو پہلی امامت میں ایتھے شروع کی، ایتھے میرے 2 بچے، میرا صاحب زادہ وہ بیٹھا ہے، وہ بھی ایتھے ہی پیدا ویسے۔ بس ایک دن حدیث پاک چ میں پڑھیا، حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی اور فرماندے نے، میں نماز پڑھی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے، نماز پڑھ کے نا سیدنا ابو بکر صدیق نے میں دیکھیا، وہ اپنا چہرہ ان کما کے مقتدیاں دی طرف بیٹھے، اور سیدنا ابو بکر صدیق جدو میں سوال کیتا تو سیدنا ابو بکر صدیق فرمان لگے۔ ہوں سیدنا عبداللہ بن زبیر حدیث روایت کر رہے ہیں، تے کون کہہ رہا ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق، صلیت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا افتتح الصلاۃ
وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ صَلَّيْتُ خَلْفَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا افتتح الصَّلَاةَ۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق بیان کر دے نے میں نماز پڑھی اللہ دے نبی دے پیچھے، اللہ دے نبی نے نماز شروع کی تھی، دو میں ہاتھ اللہ دے نبی نے بلند کیتے، یرفع یدیہ اٹھائے دو میں ہاتھ اللہ دے نبی نے، تے نبی علیہ السلام نے نماز شروع کر لی۔ وَإِذَا رَكَعَ جدوں رکوع تے جان لگے پھر اٹھائے دو میں ہاتھ اللہ دے نبی نے۔ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ تے جدوں اللہ دے نبی رکوع تو اٹھے تے پھر اللہ دے نبی نے دو میں ہاتھ اٹھائے۔ دیوانگی بڑی سی ادوں، ویسے بھی عمر بھی ہوئے گی کوئی 32 سال 35 سال۔ میں نہ کول آ گیا قاری یوسف صاحب کو کیونکہ میرے پیو والو میرا ابو جی نہ پیران دا مرید سی، یہ بھی انہوں دا مرید سی، یہ شیخ الحدیث شیخ پورے جامعہ فروقیہ دے وچ پڑھاندا سی، ایتھے منڈی ڈابا امام قاری یوسف پڑھا۔ میں نہ کول آ گیا، میں کہا جی آہ حدیث پڑھی، اے حدیث صحیح ہے، حدیث تو صحیح ہے۔ میں کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق دا عمل ہے واقعی؟ میں کہا جی ہاں ابو بکر صدیق دا عمل ہے۔ مینوں نا بازو جو پکڑ کے تو مینوں کہندے نے کہ ابو بکر صدیق نو تو زیادہ جاندا ہے یا ساڈے امام صاحب زیادہ جانتے ہیں؟ میں کہ میں نہ امام نو ویکھیا تے نہ میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نو ویکھیا۔ امام دا تے مینوں پتہ نہیں، تے ابو بکر دے نال محبت کرنا میں اپنے ایمان دا حصہ سمجھدا۔ ہن سوال ویکھو نا بھی پکڑے ہوئے ہیں جویں کو مجرم پکڑے ہوتا بھی ابو بکر صدیق نو تو زیادہ جاندا ہے یا امام صاحب زیادہ جاندا ہے؟ ہن مینوں کی پتہ بھی امام کنا جاندا ہے؟ میں کوئی امام ویکھے؟ میں کہ نہ میں امام صاحب نو ویکھے نہ میں سیدنا ابو بکر صدیق نو ویکھے۔ ایک گل دا مینوں پتہ ہے کہ ابو بکر صدیق نال محبت کرنا اے ایمان دا حصہ ہے، اس تو بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ بڑی دیر باس کرن تو بعد میں گوانڈی ساں پر نال تھوتیاں چ رہندا، بڑی دیر باس کرن تو بعد مینوں کہندے نے پھر تیرے کولوں مسیت چھوٹ جائے گی۔ میں پھر کی ہونا ہے؟ مسیتاں مولویاں نو مسیتاں مکدیاں نے، بول مسیت چھوڑ کے مولوی مسیتاں ہی کام کرنا ہے کسی نے؟ یہ تو کوئی مسئلہ نہیں۔ کہندے نے کہ تو ان کر، تو نمازیاں نو کوئی گل نہیں کرنی، نمازیاں نو کوئی گل نہیں کر، ٹھیک ہو۔ میں اجے گھر پہنچیا، وڈیاں تھوتیاں ٹانگے جاندے سی، میں اجے گھر پہنچیا، مولوی صاحب دا صاحبزادہ مولانا عبد المالک صاحب اتھے پہنچ گئے، کہندے نے آ جڑا نا ابو کہندا ہے کہ اپنے مولوی نو مسیتو کاٹ دیو۔ اور میرے مقتدی پریشان نے، مینوں کہندے نے قاری صاحب تسی اتھے کی لین گئے؟ میں کہ اللہ دی قسم ہے میں انہاں دے گھر گھر تے کوئی نہیں گیا، میں تو مسجد گیا، پتہ نہیں نہ کیڑا میرا جرم ویکھ لے کہ میرے مگر آ گیا نے بھی انہوں مسیتو کاٹ دیو۔ نہیں گال کی ہوئی؟ میں کہ گال ہے حدیث ہے، اے حدیث۔ نمازی کہندے نے مولوی تو بھی ایتھے، حدیث بھی ایتھے، مولوی یوسف اپنا کام کرے اسی اپنا کام کرے۔ خیر بہرحال گل میں ویسے نبی علیہ السلام دی حدیث، صدیق اکبر دا عمل، صدیق اکبر دا عمل، صدیق اکبر دا عمل، اور اللہ دی قسم ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر دا اے عمل نبی دی وفات تو بعد والے، نبی دی زندگی والا نہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر روایت کردے نے، نواسہ ابو بکر دا، میرا نانا ابو بکر جدوں نماز پڑھدا شروع چ بھی ہاتھ چک لیندا، رکوع تے جاندیاں بھی ہاتھ چک لیندا، رکوع تو سر اٹھاندیاں بھی ہاتھ چک لیندا۔ ہن مینوں کوئی کہے نبی دی زندگی دی پوری زندگی دی نماز روایت کرو، میں بڑے کھلے دل نال کہہ سکدا اگر اللہ دا نبی چھڈ دیندا میرا صدیق کدی نہ کردا۔
مذہب دنیا دے اندر ہزاراں بنے نے، ایک دوسرے تو گھنے نے، ہویا سب تو مشکل، ہویا بہت مشکل لبنا مذہب جو سچا ہے، ہر کوئی اپنے دعوے تے پکا، مذہب سچا لبنا لامبے نہ جاؤ، قرآن و سنت نو اپنی منزل بناؤ، نبی دے صحابہ حنفی نہ شافی، نبی دے صحابہ حنفی نہ شافی، امام محمد انہاں نو سی کافی۔ چوری اشرف گجر تھوڑی مسجد یہ شعر پڑھنے نے میری ضد ہے، لیکن ادوں جدوں کوئی اور مسجد لب گئی ادوں پڑھنے ایسے مذہب دنیا دے اندر ہزاراں بنے نے، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ مذہب دنیا دے اندر ہزاراں بنے نے، وچ دعویاں دے گھنے نے، ہویا سب تو مشکل لبنا مذہب جو سچا ہے، ہر کوئی اپنے دعوے تے پکا، نبی دے صحابہ حنفی نہ شافی۔ رل کے آکھو میرے نال، ذرا محبت بھی ود جائے، ذرا عقیدہ بھی واضح ہو جائے، ذرا ایمان بھی تازہ ہو جائے، ایمان نو قوت بھی مل جائے، نبی دے صحابہ حنفی نہ شافی، نبی دے صحابہ سارے بولو حنفی نہ شافی، امام محمد انہاں نو سی کافی، تابی سارے گوئے مالکی نہ غنبلی، حدیث پیغمبر انہاں نے سی سنبھلی، ولی اللہ دے سارے ہوئے سن چنگے، قرآن و سنت دے رنگ وچ سن رنگے۔ تسی بھائیو سن لو درا، ہاں تسی بھائیو اگر ہو جائے تواڈے وچ کوئی جھیڑا تے جھگڑا، نہ دیو اس نو کوئی طول تے رگڑا، نہ کرو ایویں جھگڑے تے جھیڑے، گل سن لو ساڈی ذرا ہو کے نیڑے، اپنے کسے وڈے دی طرفے اسی نہیں بلاندے، قرآن و سنت نو منو اے ہو گل کاندے، قرآن و سنت تو علاوہ اسی کچھ نہیں چاہندے، ہر وقت ایسے دہاں گیت گاندے، ہاں قرآن و سنت نو اپنی منزل بناؤ، ملے جو فیصلہ او دیتے گل مکاؤ، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ آمَنُوا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ آمَنُوا عَنْ أَمْرِهِ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اگر مخالفت کرو گے اللہ دے امر دی، اگر مخالفت کرو گے نبی دے امر دی، پھر کی ہوئے گا؟ ان تصیبہم فتنۃ، ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ
عید قربانی دی نماز پڑھی، نبی علیہ السلام نے فرمایا جانور ذبح کرو اپنے اپنے۔ حذیفہ بن یمان یا رسول اللہ میں جانور ذبح کر کے تے انہوں چھل کے تے اودے ٹکڑے کر کے انہوں پکا کے تے کھا کے پھر آیا۔ اے اللہ رسول میں قربانی پہلا کیتی ہے، جانور پہلا ذبح کیتا ہے، نماز بعد چ پڑھی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ساڈا طریقہ ہے، ساڈا طریقہ ہے، ساڈا طریقہ ہے پہلا عید دی نماز پڑھو بعد چ جانور ذبح کرو۔ یا رسول اللہ پہلے بھی کرنا تے بعد چ بھی کرنا، دسو عرض کی، دسو عرض کی۔ چاول ساڈے، دودھ ساڈا، کھنڈ ساڈی، تھانوں کی ہے؟ جی کھانا اگے رکھ کے اتنے قرآن پڑھ دیں، حرج کی ہے؟ حرج اگر انج نہ کرو تو حرج کی؟ پٹھا کام کر کے آندے ہو کہ اسی پٹھا کام کریے تو حرج کی ہے، پٹھا نہ کرو تو حرج کی؟ ہوں صحابی نبی نو کہہ رہا محبوب جی پہلے بھی قربانی کرنی، بعد بھی پہلے بھی جانور ذبح کرنا، بعد بھی کرنا، بعد کرن دی بجائے میں پہلے کر لیا۔ سوال تے بنتا ہے نا، سوال تے بنتا ہے کہ کرنا تے بکرا سی، نماز پڑھ کے بھی بکرا ہی کرنا سی تے میں بھول گیا، میں کر بیٹھا پہلے، تے ہن دسو کی یار؟ اے یار فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، اللہ دے نبی دی مخالفت کر کے پھر پوچھتا ہے حرج کی ہے؟ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ، اے نام محمد سے آیاں شان محمد، جو شان محمد گئے وہ شایان محمد۔ کیڑی وڈی گل ہے، شاہان زمانہ نہیں، شاہان زمانہ، شاہان زمانہ نہیں، شاہان زمانہ، شاہان زمانہ ہے غلامان محمد۔ کرنا میں ایک بار پھر پڑھتا ہے، نام محمد سے آیاں شان محمد۔ سمجھ آئیے نا؟ جنہوں سمجھ آئی نا وہ پھر اچھی بات میں درود شریف پڑھے صلی اللہ ہے۔ نام محمد سے آیاں محمد، محمد ہے، نام محمد سے آیاں سب تو زیادہ تعریف کیتا گیا، سب تو بہت ہی تعریفاں لا۔ نام محمد سے آیاں شان محمد، جو شان محمد ہے وہ شایان محمد۔ شاہان زمانہ نہیں، شاہان زمانہ، شاہان زمانہ ہے غلامان محمد۔ دل چاہتا ہے وہ لب چوم لوں میں، دل چاہتا ہے وہ لب چوم لوں میں، جن سے ادا ہو نام محمد۔ ہوتا ہے ورفانا لکا ذکرک سے یہ ثابت، خود رب محمد گئے ثنا خان محمد۔ وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔ آج دے پروگرام دی ریکارڈنگ توانو ربانی آفیشل نیو
YouTube ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। तमाम दोस्त अहबाब इस चैनल ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰੋ ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਰੱਬਾਨੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ دین ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤਕਰੀਬਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋਗੇ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਹਿਬਾਬ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੋ। ਜਜ਼ਾਕ ਅੱਲਾਹ ਖੈਰ।